بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1982 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے. 50ویں سورت. ابتدائی لفظ قاف ہے. آپ کو اب یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ مقطعات جو آتے ہیں بعض صورتوں کے ابتدا میں وہ حروف ہوتے ہیں اور میں ان کے متعلق تشریح کر چکا ہوں کئی دفعہ. میں عام طور پر انہیں صفات خداوندی کے حروف سمجھا کرتا ہوں اور اسی اعتبار سے اس کا معنی بھی کرتا ہوں. لیکن آپ کو اگر صفت خداوندی لی جائے تو وہ تو پھر قادر اور قدیر اور یہ ساری صفات پاس میں آتی ہے. لیکن عربی شاعری کے اندر میں دیکھا یہ کہ عام طور پہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. معبود کو جب کہنا ہوتا ہے کہ رک جا، آٹھ تیز ہوتا ہے نا ان کے یہاں رک جانے کے لیے، تو اس کا بھی مخصص وہ کرتے ہیں، خالی پاس ہی کہتے ہیں. تو وہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ ذرا رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا غور کیجیے. تو یہ رکنے کے معنی میں اگر آپ لے اس کو قرآن کو اوقات کو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے. اگر وہ صفت خداوندی کا ایک حرف لیں، خدائے قدیر کہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ خدائے قدیر کا ارشاد ہے جو آگے بات آتی ہے. اور اگر اس کو وہ خاص میں جو عام طور پہ اس زمانے میں وہ شعرا استعمال کیا کرتے تھے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ذرا رکیے، تھمیے، ٹھہریے، غور کیجیے، جو بات کہی جا رہی ہے بڑی اہم ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم میں اور مقامات سے بھی یہ ہے کہ ان سے ذرا کہیے کہ یہ ذرا رک جائیں، ٹھہر جائیں. ایک بات ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ میری بات سن لیں. تو یہ رکنے اور ٹھہرنے کے معنی میں بھی یہ آ سکتا ہے، غور کرنے کے معنی میں. اور غور طلب بات جو ہے یہ کہ والقرآن المجید، یہ قرآن یہ واو جو ہے شہادت کی ہوتی ہے ان کے ہاں. ہمارے یہاں تو عام طور پر ترجمہ اس کا قسم کرتے ہیں، قسم ہے قرآن کی، لیکن یہ تو معنی دستے نہیں ہے. اسی زبان میں یہ واو جو ہے یہ شہادت کے لیے بھی آتی ہے کہ یہ قرآن خود اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ بڑا ہی شرف و مدد کا حامل ہے. یہ خود قرآن آپ اس بات کی شہادت ہے. اس کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے شرف و مدد حاصل ہوتا ہے. یہ خود بھی بڑا شرف، عظمت، فضیلت کا حامل ہے اور اس کے ابتدا سے شرف اور مدد حاصل ہوتا ہے. قرآن خود اس پر شاہد ہے اور بہت بڑی چیز ہے یہ کہا گیا کہ قرآن کے اس طرح سے موجود ہونے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں. جیسے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سورج روشن ہوتا ہے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی. سورج خود اپنی شہادت آپ ہوتا ہے کہ وہ روشن بھی ہے اور اس میں حرارت بھی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق یہ کہا کہ یہ اپنی آپ شہادت ہے کہ یہ بہت بڑی مدد اور بزرگی کا حامل ہے. قرآن تو ایسا ہے لیکن ان لوگوں کو بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. چاہے وہ تعجب اس بات سے ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود اس امر کی شہادت ہے کہ یہ صاحب مدد ہے. قرآن کو دیکھو، اس سے غور کرو. خاص کہنے سے تو معنی یہ تھے کہ ذرا رکو، ہمیں غور کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. تو قرآن کو دیکھو کہ اس کی تعلیم کیا کہتی ہے. قرآن کو نہیں دیکھیں. تعجب اس بات سے آ رہا ہے کہ قرآن کا پیش کرنے والا، لانے والا یہ نبی یا رسول جو ہے یہ انہیں میں سے ایک آدمی ہے، انہیں جیسا ایک آدمی ہے. انہیں تعجب اس سے آ رہا ہے. قرآن کریم میں جہاں
ذہن انسانی کی اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا. سب سے بڑی چیز توہم پرستی تھی جس کو اس نے دور کیا. شخصیت پرستی بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ ہے، اسے دور کیا قرآن نے. شخصیتیں نہیں بلکہ یہ حقائق کو بنواتا ہے، شخصیتوں کو نہیں. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے اگر بھیجنا تھا کسی انسان کے ذریعے تو انسان کو قاتل بشر حیثیت سے پیش کر دیتا. قرآن ہی کو کہیں آسمان سے لکھی لکھائی ہوئی کتاب ہی اتار دیتا. قرآن کو نازل کیا، وہی عطا کی ایک انسان کو جو انہی میں رہتا تھا، انہی کے اندر اس نے عمر اپنی بسر کی تھی، انہی جیسا تھا. انا بشر مثلکم، بار بار قرآن میں یہ آیا ہے، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یہ صرف فرق یہ ہے کہ مجھے یہ وحی خدا کی طرف سے ملتی ہے، یہ وحی جو مجھے ملتی ہے میں غائب ہی اسی طرح سے تم لوگوں تک منتقل کر دیتا ہوں، اسے پہنچا دیتا ہوں. جب یہ وحی تم تک پہنچ گئی تو وحی کے اعتبار سے مجھے ملی کی ابتدا میں نے آپ تک پہنچا دی تو یہ وحی تو آپ کے پاس بھی آ گئی. اس اعتبار سے بھی ہم دونوں برابر ہو گئے. وحی کی یہی آپ کے پاس بھی، یہی میرے پاس بھی تھی. اب اس کے بعد باقی حیثیت جو ہے وہ ساری بشری حیثیت ہے. میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، تم میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے اور اس زندگی کو آپ نے شہادت کے طور پر پیش کیا کہ میں نے 40 سال نبوت کے دعوے سے پہلے بھی تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے. تم سوچو کہ ایسی زندگی ایک جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے. اور انہیں کی تاریخ میں بتاتی ہے کہ وہ حضور کی قبل نبوت زندگی کے متعلق بھی وہ کہتے تھے کہ حضور بڑے ہی امین تھے، صادق تھے، دیانتدار تھے، قابل بھروسہ تھے، آپ کا کردار بڑا بلند تھا. لیکن بہرحال ایک انسان تھے، یعنی وہ بار بار رسول کو انسان کہنے کی معنی یہ ہے کہ قرآن شخصیت پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، کلام پرستیوں کو دور کرنا چاہتا تھا. کوئی چیز فوق البشر نہیں، کوئی چیز فوق الفطرت نہیں، فطرت نیچرل کوئی چیز نہیں اس کے اندر. اتنی چیز جو ہے کہ جسے واقعی ہم اپنے شعور سے نہیں سمجھ سکتے تو وہی کس طرح سے آتی تھی خدا کی طرف سے. اس آنے تک کی بات جو ہے وہ تو ہے ایسی کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہی آ چکنے کے بعد جو وہی ہے اس کے متعلق بار بار کہا گیا کہ یہ غور اور فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھ میں آئے گی بات. تو یہاں آنے کے بعد پھر وہ ایک انسان ہے سمجھنے والا اور وہ اپنے کام شعور کو علم بصیرت کو کام میں لاتا ہے اور اس سے یہ وہی سمجھ میں آ جاتی. اب یہ بات کہ یہ کیسے نہیں ملی تھی یہ ایک نظری کی بات رہ جاتی ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا کہ یہ اور میرٹ وہی کس قسم کی ہے. قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو اور میرٹ، یہ کوئی فوق فطر نیچرل بات اپنے ساتھ ملوث نہیں کرتا. خدا کی طرف سے وہی تو مل گئی. اور وہی کے بعد رسول بھی ایک بشر ہے، یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے. قطر سے ایک کتاب کی حیثیت سے لو تو جیسے کتاب کو سمجھتے ہو اسی طرح سے اس کو بھی سمجھو. اس سمجھنے کے بعد تم خود سوچو کہ کچھ نہ کچھ جگہ پہنچتے ہو تو اس کی تعلیم واقعی تمہیں دنیا میں شرط اور مدد ادا کرنے والی ہے یا نہیں. اس سے ہم میرٹ لو تو پہلی چیز جو قرآن نے بتائی وہ یہ کہ انہیں تعجب یہ ہو رہا ہے کہ یہ رسول جو قرآن کو وحی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے یہ ہم میں سے ہمارے جیسے ہی ایک انسان کی کچھ ان سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. قرآن نے تو رسول کے متعلق یہ کہا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. ذرا سی چیز کسی کے اندر اگر جو ہے خاصیت یا اس کی طرف منسوخ کی گئی کہ کوئی بات ایسی کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہ یہاں کھڑا ہوا ہے پاگل کا وہ انسان بالوں کے نکول کہتے بھی اس میں سے دودھ کے قطرے نکلتے ہیں، ایک دنیا آ جاتی ہے اس کے پیچھے کا.
عقیدت لے کے ارادت لے کے یہ زندگی بھر وہ ہمیشہ ہو جاتے ہیں، صاحب کرامات ہو جاتے ہیں، ان کا آسمانی پہ، اور مرنے کے بعد اس کی قبروں کو پوچھتے ہیں، پتھروں کی قبروں کو پوچھتے ہیں، کرا ہوا یہ سارا کچھ جس چیز کو وہ ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک ذات طلب کرتے تو کوئی نیک ذات ہی دکھائیے یہ ہمیں معلوم ہے کہ واقعی آپ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے الگ کوئی شخصیت ہے، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کو موجزہ دکھائیں گے۔ تو بار بار کہا گیا کہ بابا موجزہ جو ہے ایک تو میری اپنی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس سے تم دیکھو کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں، اور ایک کتاب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کو آن میرج سمجھے اور سوچے کہ وہ کیسی ہے۔ بار بار قرآن نے اس کے متعلق تردید کی ہے، اور وہ بڑی ضروری چیز تھی جو کہی گئی، وہ جب دکھا بھی لیا جا کر تو وہ ان لوگوں کے لیے کچھ ہوتا جن لوگوں نے وہ موجزہ دیکھا تھا، بعد میں آنے والوں کے لیے اور حضور کی رسالت کو تمام نئے انسان کے لیے قیامت تک کے لیے یہ موجزہ ہمارے کچھ کام آ سکتا تھا۔ موجزہ تو یہی ہے جو قرآن ہے، محفوظ ہمارے سامنے ہے، قیامت تک رہے گا، ہر انسان کے سامنے رہے گا، یہ موجزہ، لیکن یہ موجزہ مانتے اس لیے کہ اس زمانے میں کیا میں نے کہا آج بھی ہمارے یہاں جہاں ابھی انہیں دانش اتنا عام ہو رہا ہے، تکلیف یہ ہے کہ کوئی انسان ذرا سی بھی کوئی ایسی بات اس سے سرزد ہو جائے، اور یہ سرزد کیسے ہوا کرتی ہے یہ تو اب میں نے اپنی کتاب تصوف کی حقیقت میں بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ کیسے سرزد ہوا کرتی ہے، لیکن کسی سے کوئی چیز ذرا سی ایسی سرزد ہو جائے یا کوئی مشہور کر لے کہ وہ حضرت صاحب نے ہمارے بیٹھے ہوئے صاحب وہاں سے یوں کیا اور وہ افغانستان کا انار ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اس کے دین سے کیا تعلق، اس کی روحانیت سے کیا واسطہ؟ مداری بچائے کو جو بناتا ہوا چلا جاتا ہے تمہارے سامنے، کہیں یہی ہوتا ہے کہ آخر میں وہ یہی کہتا ہے کہ بابا اگر میں واقعی دو بنانے کی مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے بنا یہ اتنی بات کہہ دیتا ہے، یہ اتنی بات کہتے نہیں، یہ پھر بھی جانبدار ہوتا ہے۔ قرآن عزیزان اپنے بصیرت کو اپیل کرنے کے لیے آیا، اپیل نہیں کرنے کے لیے، نشے نہ کرنے کے لیے آیا، ڈیولپ کرنے کے لیے آیا۔ پھر قرآن کے نزول کا مقصد بتایا لعلکم کم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل بصیرت پروان چڑھے، اس کی نزول گروہ ہو، یعنی وہ تو عقل بصیرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور پھر واقعی اگر قرآن کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ غور نہیں کر سکتے کہ کہاں لے جاتا ہے انسان کے عقل و فہم کو، علم و بصیرت کو کہاں لے جاتا ہے۔ یہی جو منگیت ہے عزیزان من، قرآن کے بطائر اور اس کے حقائق اور اس کی تعلیم اور اس کی رہنمائی، یہی ہے اس کا اعجاز، یہی ہے اس کی روحانیت، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے جائے محمودیات کے تو آپ کی قرآن میں یہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز ان سے کہو کہ نہیں بھائی یہ موجے کی بات نہیں ہو گیا، یہ ہم میں پیش کرتا ہوں، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں کو کتابیں لکھی تھا، ایسے ہزاروں لوگ جا کر وہ کی طرح منسوخ کر دیں، جب وہاں منسوخ ہوئے تو اس کے بعد کرامات کا سلسلہ چلا، یعنی لفظ سے بدل بھی گیا اور بات ہوئی اب چلی گئی۔ اب جتنے حضرت صاحب اور حضرت صاحب کی جو گھوڑیاں لگی ہوئی ہیں صرف کرامات کے ڈل دیتے ہیں۔ اگر کسی حضرت صاحب کے متعلق یہ ہے کہ یہ کوئی کرامت نہیں دکھائی ہے تو حضرت صاحب نہیں بن سکتے، لیکن کچھ ساکل بچر ہونا پڑے گا حضرت صاحب بننے کے لیے، اور کوئی ضرورت نہیں ان کے اندر دیکھیں گے کہ علم کیسا ہے، کام کیسا ہے، قرور کیسا ہے، یہ بھی تو نہیں دیکھیں گے کہ زندگی کیسی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی زندگی کے جس میں وہ ہر قسم کے جتنے عجیب ہیں، گناہ ہیں، جرائم ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، سامنے غلامی شرابیں پیتے ہیں نا، اس کے باوجود پرستش ہوتی ہے اسی طرح سے۔ اور تمہیں میں کیا ہوں ایک فرقہ بنا دیا انہوں نے، غلام کیا،
کہ ہر قابل ملامت کی دیا وہ کرتے ہیں. کرتے کیوں ہے؟ تاکہ کل کے پیچھا نہ کرے ان کو. اندازہ لگائیے. ہم ان کی قابل ملامت کی اور وہ ہے اسی طرح سے حضرت صاحب. ان سب چیزوں کو مٹانے کے لیے قرآن آیا ہے. یہ ان میں بصیرت ہی ہے. اگر اللہ ہے اللہ بصیرت انا و من اتبعنی. حضور کا فرمان قرآن کے اندر کہا گیا حضور سے کہ ان سے کہے کہ میں نے تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اللہ وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں. علم و برہان کو ملا کے دعوت دیتا ہوں. ریشنلی دعوت دیتا ہوں. ریزن بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں. دلائل بھی ملا کے دعوت دیتا ہوں. انا من اتبعنی بات ہے. میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میری سنت کا پیروی کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. اب جو مدعی ہیں ہمارے یہاں یہ سنت کا پیروی کرنے والے کبھی ان کا علاج سن لیجیے پھر دیکھیے کہ یہ رواج کی کتنی لڑیاں تو ہو جاتی ہے ان کے رواج کے اندر. یہ تو حضور کی نہیں ہے اور یہ اگر حضرت صاحب کی آگے چلتی ہیں تو اسی نسبت سے اور انہوں نے تو یہ لکھی ہے اس کی کبھی میں گھومنے میں لکھا ہے میری کتاب میں موجود ہے. یہ چلاوٹ اور وہ میں صرف نسل کا فرق ہے اور میں دینی کی اصلیت ہوتی ہے. چلاوٹ اصل معروف ہوتی ہے جب کوئی سوشل فطرت چیز آپ کے سامنے آتی ہو. یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی ہے کہ اس قوم کی اصل فطر کو معروف کر دیا جائے. یہ سوچے نہیں. یہ چلی آ رہی تھی اس دور میں کسی چیز سے عام ہو گئی تھی. علم کی روشنی یہ چیزیں کم ہو رہی تھی لیکن یہ مغرب کی چیزیں تھی. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اگر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ان میں بصیرت سے اس کام میں کام لینا شروع کیا تو 1 ارب کے قریب قوم مراکز سے انڈونیشیا تک کھاٹے مارتا ہوا اس سمندر اگر انہوں نے سوچنا سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تو بڑا ہو جائے گی. یہ تو کسی کو کہنے میں نہیں اس سے سنبھالنے کے لیے طریقہ سے اختیار کیا تھا کہ مسترف سے ذکر کی طرف خود ہو جائے نہیں. انہیں یہ اسلام پھر سے رائے ہے جو ان سے لے گئے عہد و توام پرستی کی طرف. یہ سارا اسلام جو آج پھیلایا جا رہا ہے یہ سارا یہی اسلام ہے کہ جو ان طاقتوں نے دیا ہے اور ان کی وساطت سے پھیلایا جا رہا ہے. اتنے جو وہ طاقتیں صرف کر رہی ہیں فنڈامنٹلزم اس کو کہتے ہیں. ان کے ہاں ان کے رسالے میں کبھی آپ کریے معلوم ہو کہ یہ ثابت کتنی بڑی آپ کے یہاں کبھی آ رہی ہے. ہر وہ چیز جو علم اور روشنی کے خلاف ہو اس کو آپ نے نظم کا نام دیا شریعت حقہ کا نام دیا اور اس کو منسوخ کر دیا کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف اور اس کو اب عام کیا جا رہا ہے. کروڑوں روپئے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. ان سے پوچھئے ان کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آتا. ان کے پاس تو کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی. محلے کی روٹی میں جاتی تھی جمعرات کو تو ان کے کھانے کو ملتا. اب جناب یہ ساری دنیا میں ہوائی جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے 5 ہوٹلوں کے اندر یہ ٹھہر رہے ہیں. اس مقصد میں یہ اسلام پھیلایا چلا جا تو سنسار کرنا بھی اسلام پھیلاؤ. ان بصیرت کو تقلید کر دے اس قوم کی کسی طرح سے یہ جاگنے نہ پائے. خواب سے بیدار ہوتا ہے بڑا معصوم اگر پھر سنا دیتی ہے اس کے حکمران کی شاعری. یہ شاعری ہے حکمران کی مگر کے مقابلے میں پڑھائی کری جا رہی ہے. سناؤ اس قوم کو جاگنے نہ دو اس قوم کو. یہ قوم جاگے تھی تو پھر دنیا میں کوئی قوم باقی نہیں رہی. قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسلم اگر مومن ہو جاتا ہے تو دنیا کا کوئی غیر مسلم قوم اس کے اوپر غالب آ نہیں سکتی. جنہیں پتا ہے آپ کو نہیں پتا انہیں پتا. یہ بہت گہری اسٹڈی کرتی ہوں. میرے پاس بھی آتے ہیں میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو تو کس گہرائی تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر. آپ حیران ہوں گے کہ فنڈامنٹلزم میں نے دیا ہے کہ اس کے انہوں نے اس کی ہسٹری کہاں سے پیش کی ہے. یہ سارا تصور جو ہے یہ اس ہسٹری کے اندر لے کے آئے ہوئے. یہ ساری کتابیں ترقی کے فکری قوانین میں لے کے آئے ہوئے کہ دنیا عقل فکر نہ ہو.
सोचिए तो सही, अपने फिक्र की बात कहा जा रहा है कि औरत का आधा वोट होगा, पहले तो ये होगा कि होगा ही नहीं हो। फिर ये है कि किसी तरह से वो बुरका बुरका पहना के उसको लाया भी जाएगा, यानी है तो एक है किसी किस्म की अपने फिक्र की आधा वोट, कभी दुनिया में आधा वोट भी आप देखो। आप इतराज कीजिए तो पहले सीरियस हत्या के खिलाफ इतराज करता है मुर्तद है, तो सीरियस हत्या खातिर काजी है, सोच नहीं सकते आप, ये सोच सकते हैं आप कि अगर औरत कत्ल कर दी जाए उसकी दियत जो खून बहा होता है, ये मुकर्र हो कि मर्द का जो खून बहा है उससे आधा खून बहा औरत का होगा, ये है आपकी सीरियस हत्या जो फैलाई जा रही है। आप सोच रहे हैं आप ये क्या चीज फैलाई जा रही है? 1000 साल पहले की ये चीज भी कभी नहीं थी। अब इनमें सूरत में खुद ही उनको खत्म कर दिया था, खत्म जो हो रही थी करीबन नए सिरे से इनका व्यवहार हो रहा है, फैलाई जा रही है सारी दुनिया में, जो चीज फैलाई चली जा रही है। रोज नई नई बातें आप इस किस्म की सुनेंगे जिससे असल हंसे और एवं मातम करे। नाम होगा शरीयत हत्या का, इतराज आप कर नहीं सकते, फैलाई करिए। ये बड़ी साजिश हो रही है इस वक्त इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ। ये भी चीज से उनके ताजगी आ रहा था, कुरान कह रहा है कि हमने से हमारे ही जैसा एक इंसान और ये रसूल, ये कैसे हो सकता? ये जितने हैं जिनकी ये पत्थरों की और मीटरों की तरक्की हो रही है और जिंदा है जब आ जाइए, इनके भी चलने दूर नहीं आता है हमारे जैसे इंसान, मैं भी तो वैसा। ये विचार यहाँ बैठे हुए होते हैं, फिर भी दिमाग नशे में जागे पड़ते हैं, निजाम में जागे कहाँ पड़ते हैं। हमने तो यहाँ देखा है कि नहीं बैठे हुए होते हैं, कहीं लगे तो काबा वहीं आ जाता है, एक जगह काबे तो आप कर देंगे ना कि बैठे रहेंगे, अगर अवस्था मिलते हैं उधर तो तैयार करेंगे, पिछले में ऐसे ऐसे गए निमाज में हम आपसे निमान आप अपने हैं, ये आपका इस्लाम बन रहा है। एक साजिश सोच में मैं बोलता हूँ, एक भी वजीर ने फरमाई थी कि मैं जब एक बात कहता हूँ, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहता, खड़े हो जाओ मसला खुदा के लिए एक लेबर बातें खड़े हो जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात को सुन लो, एक की बात है सुन के लोग क्या कहते हैं, ऐसा है कुरान में तो क्या कहा हजूर ने, तो क्या कहा सब करूँ, तो क्या करो समझे, और कर लो बस एक बात, अगर दिन में सोचना शुरू कर दिया मेरा काम बन गया। सारी दुनिया की साक्षी ये है कि मुसलमान काम सोचे नहीं, रवायात की साक्षी यही है, तारीख की साजिश यही है, पूजा की साजिश यही है, तकद्दुर की साजिश यही है, आज फंडामेंटलिज्म की साजिश यही है। ये जितना इस्लाम फैलाने के नाम के ऊपर आपके यहाँ हो रहा है, ये सारा उन चारों की ओर के ऊपर हो रहा है। मैं आगे भी जा हूँ, मंजूरी नहीं हूँ, आज भी जा रहा है उन्हें कि ये कुरान पेश करने वाला हमने से ही अच्छा। इन्हें जब कुछ मनना होता है ना तो फिर इनमें से वो अलग अपनी शक्ल सूरत बनाते हैं। अच्छे भले ये सेव करने वाले होते हैं, बल्कि बहुत से क्लीन सेव करते हैं, अच्छे भले सूचित बीटिल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो करते ये आता है जो उनके अंदर से नहीं, कुछ इस लाइन के अंदर से बनता नहीं, इधर आना चाहिए। जिन्हें नगर का नाम लिया तो एक और ही फसल उनकी पैदा हो जाती है, इनके लिबास अलग होते हैं, इनकी शक्लें अलग होती हैं, और फरमाया कभी आदमी उससे तुझे अलग क्यों होती। मौलाना सिंधु थे,
مولانا محمود الحسن اللہ رحمہ کے سابق تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ تو وجہ ہے کہ رسیہ وہ کرتے تھے. واپس جب آئے ہیں عمر کے آخری حصے میں یہاں آئے تھے تو ذرا انفرادی ذہن لے کے وہ آئے تھے. بات ہو رہی تھی دلی کی بات تھی، راجستھان میں تین مفتی تفاصل میں بہت بڑے مفتی تھے اور ان کے یہاں ان سے یہ کہا کہ مولانا یہ آپ میروں سے الگ کیا بھی بات یہ کیوں پہنتے ہیں نمایاں طور پہ جیسے یہ آپ لوگ ہم یہ لباس پہنتے ہیں کرتا پاجامہ اسی قسم کا یہ آپ لوگ یہ ممبئی میں چڑے اور کبائے اور یہ الگ کیوں تو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے لباس میں کیا رکھا ہے. کہا کہ مولانا اگر نہیں رکھا ہے نا تو اگلی دفعہ جب جمعہ پڑھانے آئے تو آپ مہربانی کر کے تکمیل اور شرٹ پہن کے آئیے ذرا. اگر یہ رات میں کچھ نہیں رکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آئیے نا. یہ جو اپنا لباس ہے اس کو کچھ نہیں رکھا یہ بڑے روپ ہے ان کا نہیں کر لباس میں کچھ نہیں رکھا ہم بھی سمجھتے آپ جو کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو چلیے اگلے جمعے سے آئیے ذرا کرائیے نہیں ذرا آپ نماز ساری مسجد میں یہ تو کبھی نہیں کریں اپنا الگ ایک لباس سر جگہ کتا یہ سارا کچھ تاکہ یہ نہیں بھول نہ ہو. یہ ہم میں سے نہیں کرتے کوئی ہم میں سے شاید آئے ہم نے الگ لے جانے جاتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے الگ ہے تو کون صاحب ہے صاحب مولانا صاحب ہم جائے گا صاحب ہم میں سے تو نہیں ہو کیا پوچھتی آپ غور سے بات میں پرانے ایک لفظ میں بات کتنی بڑی کہہ جاتا ہے یہ ہے جو اس طرح سے بات کرتا ہے قرآن کی تمیم ہے وہ باقیوں میں سے ایک ہے وہ تو وہ صحیح قرآن کی بات کرے گا اور جو الگ تھلگ نظر آئے گا ان میں سے یہ اس کے اندر آ جائے گا جو ان کے سار نے کہا تو اسے الگ تھلگ ہونا چاہیے. اب ان کی پوری وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہ ہے ممکن نہ ہو ان میں سے نہ نظر آئے الگ تھلگ نظر آئے تولا الگ جماعت الگ رضا الگ الفاظ الگ مان الگ ہم نے تو نہیں ہے سوال کافی نہ ہے بہت عجیب بات نظر آتی ہے یار مجھے خود آگے باتیں جا رہا ہے. ایک تو یہ بات تھی جو ان کو عجیب نظر آتی تھی اور دوسری بات جو اہم جہاں سے یہ دین ہے دین کی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا انسان. اور یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا ظلم اور استبداد ہوتا ہے اور یہ تو بڑی آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں کوئی بھی نہیں بھگتتا پھر تو قرآن کی روح سے اس نے بتایا کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے زندگی آگے چلتی ہے مرنے کے بعد بھی زندگی چلتی ہے یہی انسان یہ سوچ لیجیے کہ یہ کہہ کر اس کا اس قسم کا جو نظر آ رہا ہے یہ نہ ہو لیکن یہ طے کہ جس سے عمل سرگرد ہوتا ہے یہ بات جلدی چلی جائے گی اگر نوڈل چلا گیا تو انسانی ذات کیا ہوتی ہے. یہ جسے آپ اپنا جسم کہتے ہیں یہ میں نے یہ گھڑی اٹھائی ہے تو میں یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں گھڑی سے اٹھائی ہے میں نے گھڑی اٹھائی ہے حالانکہ ہاتھ میں اٹھائی ہے. میں وہاں گیا تھا حالانکہ پاؤں گیا تو کل تھا میں نے یہ کہا تھا حالانکہ زبان نے یہ کہا تھا وہی تھا یہ میں کہا میں یہ سب کچھ کرنے والی بس یہی تو ہے یہ میرا تم نے کرایا تھا یہ نہ یہ نہیں کرایا تھا تم نے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کرایا تھا یہ نہیں تم نے بھلا کر لگا یہ کوئی انسان کے اندر ایک اور ہے یہ اس کا ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں نہ زبان ہے کچھ نہیں یار بیٹھے ایک انسان کو دیکھ کے سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں گھڑی ایک طرف رکھتی ہے ذرا ادھر بھیجیں اسے لیا جائے
آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کو اٹھا کے پاکٹ میں ڈالیں گے، یہاں سے ہاتھ کا کام نہیں ہے. یہ بھی اندر میں اپنے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اٹھا لینی چاہیے، یہ اس کا کام ہے. اور قرآن اسی سے داخلہ کرتا ہے اور اسی کو اس نتیجے کا حامل قرار دیتا ہے. یہ ہے بنیاد اسلام کی، یہ ہے بنیاد دین کی. انسان کا کوئی عمل بلکہ خیال اور ارادے تک بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوئے خیال تو کریں تو ذرا بھی اٹھ کے جائے اور گھڑی میں اٹھا لوں اور وہ نہ جائے اٹھ کے، تو اٹھائی تو نہیں آپ نے گھڑی، یہ ٹھیک ہے. تغیرات پاکستان کے روح سے تو جرم سرگرم نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا وقت جو آپ نے یہ خیال کیا، یہ ارادہ کیا، یہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا. یہ تو اس ارادے کو بری ساتھ لانے کے لیے کچھ فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے ناکام رہے گا. آپ کا ارادہ دیر یہ ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ آج کا علم بھی اس گٹار میں چلا جا رہا ہے. یہی ایک طرح ہے جسے قرآن کہتا ہے، یہ ہے وہ چیز جو فیصلہ کرتی ہے اندر کسی سے معاوضہ ہوگا، یہی آگے چلے گی. دوسرے کی یہ کہتا ہے قرآن کے علم کو یہ تعجب آ رہا ہے کہ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تو یہ کہنے لگے سارا جی ہاں، دین اسی چیز کا نام ہے. اسلام یہی ہے، یہ یقین کہ میں اپنے ہر عمل بلکہ اپنے ہر ارادے کا ذمہ دار ہوں اور اس کا واقعہ مجھ سے ہوگا. یہاں نہیں اگر ہو سکتا، یہاں کا نظام عدل ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی ہے. اور جس نے یہاں فیصلہ کیا تھا کہ یہ چرا دے، یہ کچھ کرو، وہ جو ہے وہ نہیں مرتا یا وہ نہیں مرتی، وہ ہے جسے آپ کچھ کہہ لیجیے، اس کا نام کچھ رکھ لیجیے، وہ آگے چلتی ہے. اسی نے فیصلہ کیا تھا، اسی سے معاوضہ ہوگا. وہ یقین جو ہے جسے یقین ایمان بالآخرت کہتے ہیں، یہ دن ہے سارے دین کی. اور آپ غور کریں گے کہ یہی آپ کہیں اگر نہیں آتی. ہم تو اس کرائے کے اوپر جہاں سیٹ بھی لیفٹ ہوتا ہے سائیکل پہ جاتے ہوئے دور سے دیکھتے ہیں، اگر تو وہ لال پگڑی والا ہے تو سیٹ بھی لیفٹ جاتے تھا، قانون پسند جناب شاید، اور دیکھنے والے وہ نہیں ہے تو دو پاؤنڈ دیر سے مارنے کا فاصلہ سارا ہوتا ہے، رائٹ کی طرف نکل جاتے ہیں سیدھی پہ جاتے ہوئے. یعنی دیکھنے والا کوئی نہیں، یہی چیز ہوتی، پکڑنے والا کوئی نہیں، سزا دینے والا کوئی نہیں. اگر اس کا اطمینان ہو جائے تو پھر بھی جائے. دین اس کا نام ہے. عزیز عالمان نے قرآن میں کہا یہ لوگ اسی غلط فہمی کے اندر تھے اور یہ قریش تھے، یہ تو بڑے دبدبا کے مالک تھے، استقبال کے مالک تھے. ان کو پیش کون سمجھتا تھا؟ مجھے پیشوائیت اتنی بڑی ان کے ہاتھ میں کالے سے متولی تھا. نسل کے اعتبار سے قریش کا قبیلہ جو تھا وہ تمام قبائل کے اوپر تھا. انہیں پیش کون سکتا تھا؟ ان سے یہ کہنا کہ نہیں تمہارے بھی ہر عمل کا واقعہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی چیز جو ہے بڑی عجیب چیز ہے، یہ جو کہتا ہے والے کا ہے جو نہیں جو تو بہت ذکر کوئی بات نظر آتی ہے. یہ کہہ رہا ہے ہمارے سمجھ میں تو پہنچی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے اسے جا کے دفن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قبریں کھودی گئی یا ویسے ہی اس میں سے گرتے نکلے تو دیکھا کہ وہ مٹی کھا گئی، ان کو مٹی بھر بھی کھا جاتی ہے. تو اس میں تو باقی کچھ نہیں ہوتا. آگے کیا چلے گا جو آپ بھی کس سے دن میں ہوگی. دنیا میں من کیا عرض کروں میں 1400 سال پہلے
قرآن یہ بات کہہ سکتا تھا جو آج تحقیق تو یہ ہو رہی ہے، ابھی چلے جا رہے ہیں اس تحقیق کے اوپر، سائیکالوجی والے زیادہ آگے چل رہے ہیں یہ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے اور جو اس کا جسم نہیں ہے. بات ساری اتنی ہے دین کی عزیزان یہ تسلیم کرنا کہ انسان صرف اس اپنے فزیکل فیکٹر کا نام نہیں، کسی مادی جسم کا نام نہیں، ایک اور شاعری ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو نئے اس جسم کی پیدا کرتا ہے، نہ اس سے تازہ رہتی ہے، نہ اس جسم کے فنا ہونے سے فنا ہوتی ہے. جسم جو ہے وہ واقعی جل سڑ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ آگے چلتی ہے. یہ تھی ساری چیز دین کی. اب علم کی روشنی آ رہی ہے اس طرف، اس کے وجود کو تو تسلیم کر لیا ہے مغرب کے علماء نے، ان کے دانشمندوں نے، ان کے فلاسفر نے، ان کے نفسیات کے علوم نے. یہاں تک بھی آگے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتی ہے. سروائول تک تو ان کے ہیں کا وہ سائیکالوجسٹ بہت بڑا دل سروائول تک تو وہ بھی کام کیا ہوا ہے. ان مارٹیلٹی تک وہ کہتا ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں ملی. کیا بات ہے ان لوگوں کی؟ 1400 سال پہلے جب کہ یہی نظر آتا تھا کہ مردے کو دفن کیا اور مٹی اس کو کھا جاتی ہے. ایک لفظ میں قرآن ابھی علیزہ دیکھنے کیا کچھ کہہ گیا ہے قرآن. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان کے جسم میں سے مٹی کیا زمین کیا کھا جاتی ہے اس کا ہمیں علم ہے. ان میں سے منہم، ان کے جسم میں سے زمین کیا کھا جاتی ہے. اس کے ماننے سے سارا کچھ نہیں کھا جاتی، جو کچھ کھا جاتی ہے اور جو تم کہتے ہو کہ ہمارے سامنے گل کر جاتا ہے، جو کچھ زمین کھا جاتی ہے ہم جانتے ہیں اسے. یہ چیز کہہ دینا کہ منہم، ان کے جسم میں سے جو چیز زمین کھا جاتی ہے اس کا ہمیں علم ہے. اس کے معنی ہو کہ کوئی چیز اس میں ایسی ہے کہ جسے زمین نہیں کھا جاتی. 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اسے کوئی بگن نہیں پہنچتا. موت کی دسترسی اس تک نہیں ہوتی. موت کی دسترس تو فزیکل باڈی کے اوپر ہوتی ہے. یہ کبھی قوانین کا تابع چلتا ہے. یہ ہے ہی کیا موت؟ یعنی گردے سے خون بند ہو جائے موت، اور اسی کا نام ہے حرکت قلم بند ہو جائے تو موت. یہ ایک خالص میکینیکل میٹیریل چیز ہے. سیکولرزم اسی کہتے ہیں. یہ ایک مشین کا جیسے کھیل ہوتا ہے تو چلتے چلتے ارے ابھی دیکھ لیجیے تو بہت واقعہ ہو گئی ساری بجلی کے اوپر کا نہیں. یہ خالص مادی چیز ہے. یہاں کوئی چیز مادی ڈیفیکٹ ہوا ہے، اس میٹیریل ڈیفیکٹ کا اثر جہاں تک اس کے ساتھ کنیکشن ہے وہاں تک اس کا اثر ہے تو ختم ہو گئی. یہی سمجھا جو ہے کہ انسانی جسم بھی ایک مشین ہے، اس کے پرزے ہیں فزیکل لاز یا کبھی قوانین کے تابع یہ جو زندہ یا گردش میں رہتے ہیں. انہیں لاز کے تابع یہ ایک دن گردش ان کی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام کلینکل ڈیتھ ہوتا ہے. موت واقعہ ہونے کا اس جسم کو دفن کیا جاتا ہے. واقعی اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی کھا جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، بلکہ تنقص ہے کھا جاتی نہیں، کم کر دیتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے غور کا. انسان میں سے کیا چیز زمین کم کر دیتی ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس کو نہ ملا کہ کچھ ایسا ہے جسے زمین کم نہیں کر سکتی. یہ اعلان 1400 سال پہلے ہو رہا ہے عرب کی سرزمین سے. تو کچھ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے جسم میں سے کون سی چیزیں ہیں جو زمین کم کر دیتی ہے اور کون سی ہے جو وہ کم نہیں کرتی. یہ عندنا کتاب حفیظ اور ظاہر ہے. یہ ہمارے والی بات جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسا ریکارڈ ہے
وہ خود جو باقی رہتی ہے چیز یہی ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں تمام اعمال انسان کے محفوظ ہوتے ہیں. یہ کتاب حفیظ ہے، کتاب محفوظ ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جسے عمل صاحب میں تم اعمال نامہ کہتے ہو، یہ تو ہر شخص کی گردن میں لٹکا رہتا ہے. آج وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ اس کے جزائے کا وقت آئے گا اعمال کے نتائج کا، یہ لٹکا ہوا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو خود ہی اس کو پڑھ. اور اس کے بعد کہا کہ خود ہی حساب کر دے تو پھر تمہیں سوال کتنی جلدی چاہیے. یہ تو وہی کیا ہے جو یہاں اتنے فیصلے کرتی ہے، وہ اسے کہا جائے اس وقت اپنے میں کرنے کی فیصلے وہی کرے گی. کتاب حفیظ بال کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. کہا یہ ہے اصل نقطہ جس کی وجہ سے یہ بڑے اضطراب میں ہے، بڑے گرفتار میں ہے. یہ کہ یہ بات ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم جو جینے آئے کرنے صاحب قوت ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب بات یہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی نصیب میں تمہارا یعنی گرفت ہو جانی ہے. کہا اس ٹیم نے ان کو اضطراب میں رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو صحیح مانی نہیں تو پھر تو ہم کہیں تو نہ رہے. اس وجہ سے یہ نہیں مانتے. یہ بڑی اہم چیز ہے جسے قرآن نے ایمان بالآخرہ کہا، اس وجہ سے نہیں مانتے. ہم نے تو کبھی اس سے غور نہیں کیا، اس لیے ہم نے تو پھر بھی کسی اضطراب میں تھے. کوئی تو خلش تھی ان کے دل میں اٹھی تو یہ کہہ رہا ہے اگر یہ مان لیا تو یہ تو مشکل ہو جائے گی. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے متعلق. اس کے متعلق سوچا ہوتا تو معاشرہ اس قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ کچھ اور قسم کا ہو. یہ خانے کے اندر بڑھیا نے بچی سے کہا کہ دودھ کی ہنڈیاں چڑھا رہی ہے، پی لیتے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا. ہمارے یہاں عام طور پہ دودھ چڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، اس میں تو پانی جال جائے دودھ میں بولو تھوڑا سا پانی ڈال دینا. کہیں گے جی تو امی میں پانی نہیں ڈال سکتی. کہاں کیوں نہیں ڈالتی؟ کہیں گے جی آج ہی خلیفہ نے فوج میں یہ یا وہاں حکم نے یہ کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بری بات ہے. تو نے کہا کہ یہ خلیفہ کون سے دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ نے کہا تھا یہ خدا کا حکم ہے اور خدا دیکھ رہا ہے. امی میں نہیں پانی ڈال سکتی، نہیں پانی ڈال سکتی. اسلامائزیشن یا اسلامیات جسے آپ کہتے ہیں ریجن یہ ہوتا ہے قلب نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر چراہے کے اوپر آپ جتنے جی ہے آپ چوکیداروں کو پوری سارے کھڑے کر دیجیے، پانی ڈالنے سے بات نہیں آئے گی. یہ ایک قلب نگاہ کی تبدیلی جو رسی کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ ہے جس ٹینٹ میں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہتی ہے امی یہاں خدا دیکھ رہا. دوسرے نے کہا تھا کہ خدا کا حکم ہے اور خدا تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے. امی میں نہیں پانی ڈال سکتی. یہ ہے اسلام. قلب نگاہ یہی رکھنے کے ہمارے ہاں. اس کے بعد یہ چیز جو ہو رہا ہے کرنے کے یہاں اسلام کا اظہار ہوگا. بات کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کوئی کچھ نہیں سکتا. قلب نگاہ کی تبدیلی ہے. قرآن یہ چیز کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی تو وہ قوم کے اوپر ہم بھی اس کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے ساتھ ہے تو یہ یقینی چیز ہے، اس لیے اس کے سوائے نہیں ہو سکتی. میرے سرکل کہ ہم بھی تبدیلی نہیں کرتے اس قوم کی حالت کے اندر
جس قوم میں قلب و نگاہ کی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. بات تو ابتدا یہاں سے کرنے کی ہے. کسی نے اسلام لانا ہے, کسی نے اسلام زندہ کرنا ہے, تو پہلے قلب و نگاہ کی تبدیلی پیدا کیجیے. پھر وہ خانے کے اندر چھوٹی سی بچی پانی نہیں ڈالے. علما گیا ہم اہم کی احمد مریض, ان کے دل میں تو کچھ کھٹک پیدا ہو گئی, کچھ خلش پیدا ہو گئی. یار اگر یہ واقعی سچ کہتا ہے تو پھر تو بچنے کی صورت ہے کوئی نہیں, پھر تو سوچنا ہی پڑے گا. ایک لفظ کے رام میں عجیب یہ ہے کہ اسے کچنے کچنے مبتلا ہوگا. ہم انہیں سوچنے والے تھے مبتلا ہوگا. ہم کچھ نہ کچھ میں مبتلا نہیں ہوتے, دن رات سنتے ہیں یہ سارا کچھ. جو کہنے والے کہتے ہیں ایک پروفیشن کے طریقے, ہم سننے والے سنتے ہیں ثواب حاصل کرنے. نہ ان کی حالت میں کوئی تبدیلی, نہ ہماری قلب و نگاہ میں کوئی تبدیلی. ان کے ہاں خلط پیدا ہو گئی تھی, ہمارے ہاں نہیں پیدا ہو. اب یہ بات یہ نظام ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ اعمال, تمہارے یہ افعال, تمہارے خیالات بھی نتیجہ سے ہو کر رہے. اب سوچیے 1400 سال کے اس طرح کا پہلے تو دنیا ہوئی اس زمانے کی, ان کی روشنی اتنی کم. پھر عرب کا ملک, اسے تو آج بھی جا کے دیکھے 3-4 شہر ہے دو دیکھے, یا سارا باقی ملک ویرانہ پڑا ہوا ریگستان, یا کہیں کہیں یہ شہرہ نشین بدی جو ہیں ان کی بستی ہے. جو شہر سے سب سے بڑا شہر جو تھا مکہ مرکز تھا ان کے یہاں کا, اور اس کے مطابق مکے میں 17 آدمی ملک خان جانتے تھے صرف. یعنی یہ ایجوکیشن تو بہت بڑی چیز ہے جس کی جسے آپ کہتے ہیں, اور وہ کیفیت تھی اس ملک کی. اور اس ملک میں بھی ایک شخص جسے 1900 سے پکارا گیا ہے کہ نبوت کے پیش پر وہ اتنا بھی نہیں جانتا تھا جتنے وہ 17 جانتے تھے. اب ان لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی نظر آتی ہے ایسی چیز کہ جو ان کو چلا رہی ہو اس طرح سے. سورج عین اپنے وقت کے اوپر روز نکلتا ہے تمہارے سامنے, روشنی دیتا ہے. تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہیں جنات کہ وہ اس کے لیے چلے آ رہے ہیں, وہ اس کو دباتے ہیں اور لیے جا رہے ہیں, یہ سورج جا رہا ہے. تم دیکھو تو صحیح, بغیر کسی سہارے کے, بغیر کسی اثروں کے, بغیر کسی نئی کشش کے وہ کس طرح سے اسی طرح سے روان چلا آ رہا ہے, اپنے راستے پہ جاتا ہے, اپنے راستے میں مڑ جاتا ہے. کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بتانا یہ تھا کہ کوئی چیز ہے تمہارے اندر بھی. اب ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ انسانی ذات یا پرسنالٹی کے متعلق تو آج بھی 20ویں صدی میں بھی کچھ لوگ صرف سائیکالوجسٹ ایسے ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آج بھی یہ کہیے کہ 1400 سال پیشتر عرب کے اندر بچوں کو بچے انہیں یہ سمجھانا کہ ایسی چیز ہے, انہیں یہی سمجھایا جا سکتا تھا کہ ذرا یہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو اس پہ تم غور کرو کہ کوئی مرئی زنگل کنکریٹ قوت تمہیں ایسی نظر آتی ہے جو یہ کچھ کر رہی ہے. تم بات یہی کہنی تھی کہ اس جسم کی جو مشینری ہے اس کے اندر چلانے والی چیز نظر نہیں تمہیں آتی, لیکن اس کے بجائے وہ چل نہیں سکتا. یاد رکھو یہ بات تھی جو سمجھائی جا سکتی تھی. عجیب انداز ہے قرآن کا. یہاں بات کی اور ان سے کہا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من غروب.
انسان کے سامنے تھا، اور پھر صحرا نشینوں کے سامنے تو آسمان پوچھے بھی کس طرح سے کھلا ہوا ہوتا ہے. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ صحرا میں جو کچھ یہ آسمان نظر آتا ہے ہمیں تو یہ نظر ہی نہیں آتا. یہ تو سارے ہمارے یہاں تو یہ سارا موٹر کا دھواں ہوتا ہے، پھر آسمان بن جاتا ہے، انہیں آسمان نظر آتا ہے. کہا یہ آسمان تو ذرا دیکھو بھائی، دونوں چیزیں اس کی دکھا کتنے عظیم انسان کو رہے ہیں یہاں، اور پھر کتنی خوبصورتی ہے یہ چیز. پتہ کتنا بڑا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس یہ جو سائنس ہے اسٹیٹک کی حسن کی. یہ جو کرے ہیں، اگر یہ کرے اسی شکل میں ہے، یہ جو کرا نظر آیا ہے نا ہمیں، اپنی زمین تو کرا نظر ہی نہیں آتا، وہ تو اپنے گھر کا سین نظر آتا. یہ چاند کا کرا یعنی آج تک شاعری میں مہجدین اور قمر اور یہ حسن مجسم چاند جو تھا وہ انسان میں لگتا ہے چاند ہے میرا سا کتنا. تو ذرا اس کا پردہ اٹھا نظر آیا نا کتنا بھیانک ہے، وہ جو ڈر آتا ہے اس کو دیکھ کے. عزیزاں نے مان یہ جتنے ستارے آپ کو رات کو نظر آتے اتنے خوبصورت اتنے حسین یہ آپ کہتے ہوئے ہیں. یہ اگر ستارے چاند کی طرح بے نقاب ہوتے رات کو اور یہ بھیانک آپ کی آنکھوں میں سامنے ہوتے، ایک دن کی نہیں ساری عمر کی نیند ہو جاتی. کیا بات ہے اس کے انتظام. یہ سارے اسی قسم کے کر رہے ہیں جیسا یہ کام کا کر رہا ہے، لیکن انتظام یہ ہے کہ ان کی نیندوں میں خلل نہ آئے. یہ نیچے آسمان کی طرف دیکھیں تو نہایت خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے دیے نظر آئے، خوبصورت سے ان کو قیمتی لال گوہر نظر آئے، زینت نظر آئے، مالا من فروغ. اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو کہ کہیں کوئی چیز ایسی شگاف کی نظر آتی ہے تمہیں کہ یہ غیر خلاف قانون ان کے اندر کسی طرح بھی کار فرما ہو. کا مدد نہ ہے وہ آج کہنا کی ہے آواز کی ہے ہم رکھنا کی ہے بالکل بہت دن بہی جائے. زمین کو تو دیکھو گول ہونے کے باوجود چلتی ایسی ہے تمہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے. یہ کتنا بڑا انتظام ہے یہ. ایک گول کی ساری عمر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ گول ہے. اور پھر جس تیزی سے وہ گردش کرتی ہے چکر کاٹتی ہے پہلے انسان ان کے تصور میں سر چکرا رہے، اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ چکر کاٹ رہی. ہمارا جیت ہے ادھر کو چلے گئے، ہمارا جیت ہے ادھر کو چلے گئے، اس کا چکر کوئی فرق نہیں پیدا کر. یہ کیا نظام ہے؟ کہا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ اس طرح کی کسی کرتی نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کے اندر پہاڑ تم دیکھو بازار سے نظر آتے ہیں کہ جی بڑے بڑے پورے کھڑے ہیں. تمہیں پتا زندگی کے دائرے میں سارا پانی ان کی برف سے برستا ہے، برف ان کے اوپر جمتی ہے، پہاڑوں سے پانی برستا ہے، ندیوں میں نالوں میں یہ آتا ہے، دریا بنتے ہیں. تمہارے ہاں یہ کھیتیاں ہوتی ہیں، ان میں سے طرح طرح کی سبزیاں بیچتی ہیں، غیر بہین طرح طرح کی قسم کی سبزیاں پھل یہ سب پیدا ہوتے ہیں. سوچے تو صحیح کہ بازار پہ جو نظر آتا ہے کہ ان چیلوں سے کھڑے ہیں، ان چیلوں سے جو ہے ان کا انتظام تمہاری ساری زندگی کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. یہ کیا ہے کم سے نہ کم یا ذکر لکل عبد منیب، جو شخص بھی پلٹ کر ان کی طرف کیا لفظ کر یہ رواں رواں چلا جا رہا ہے، اسے تو نہیں کچھ نظر آتا. ذرا پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے مطلب ادبی اعتبار سے بھی سوال کا انداز اگر دیکھیں اور عربی زبان میں تو پھر پوچھے نہیں، اسی لیے تو وہ غلط میں آ جاتے تھے. پلٹ کے دیکھنے والا جو ہے اسے نظر آئے گا. تب سے تم آنکھیں کھول دے گا اس کی ذکر اور انہیں پر پتھر دکھائی دے رہے ہیں اسے تو دیکھے گا کہ اس میں تو بڑی بڑی حقیقتیں بھی یاد دہانیاں ہیں. آنکھیں کھول دے گا سب طرف یاد دہانیاں ان کو بنا. کچھ انداز سے وہ اس طرف لا رہا ہے کہ انسان یہ نسلے چاکر کا فزیکل باڈی نہیں ہے،
بلکہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، ایک قوت، اور قوت کبھی نظر نہیں آیا کرتی. یہ سارے یہ قوت کے مظاہرے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ یہ سارے سوال تو تمہیں اس سے نظر آتے ہیں، یہ قوت تمہیں نظر نہیں آتی کہ ان کے پیچھے کار فرما ہے جن کی بنا پہ یہ لکڑی سے گردش ہے. یہی کیفیت انسان کے جسم کی ہے. تو اس پیکر کو دیکھتے ہو، یہ جو فزیکل باڈی ہے محسوس پیکر نظر آتا ہے، اس کے اندر جو قوت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تمہیں تو باہر کی قوت نظر نہیں آتی، اپنے اندر کی قوت نظر نہیں کیا ہے. یہ بس یہ وقت ہو گیا جب تھوڑا سا وقت ہو گیا. سورہ قاف کی ہم آیت 7 تک آ گئے. ویزا نمان آخری سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.